تو آئیے میں اپنے اس سلسلے کو دراز کرتے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی ہم سب کے مخدوم و محترم ہر دل عزیز حضرت مولانا الحاج خلیل احمد صاحب مظاہری امام و خطیب مسجد لال بنگلہ کانپور کو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال کرتے ہیں کہ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصائح کا انہیں ہے انتظار۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وسید الاولین والآخرین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت قاضی شہر صاحب کی جانب سے یہ موقع فراہم کیا گیا۔ ابھی حضرت مولانا ابو بکر صاحب اس کی وضاحت کر رہے تھے۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ نظم کیا گیا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے اندر شوق کتنا ہے اور آپ اس کو کتنا دلچسپی سے لینا چاہتے ہیں۔ یقیناً دین کو حاصل کرنے کی فکر اور جذبے کا پتہ اس وقت چلتا جب آپ عورتوں کی نمائندگی کرتی ہوئی کوئی عورت قاضی شہر صاحب کے پاس جاتی اور یہ کہتی کہ قاضی صاحب، مردوں کے لیے تو سیکھنے کے بہت سے مواقع ہیں، لیکن آخر ہمارے لیے بھی تو کوئی انتظام ہونا چاہیے، ہمارے لیے بھی کوئی موقع علماء سے، جانکاروں سے کچھ جاننے کا ملنا چاہیے۔ اس کے لیے کسی مجلس کا انعقاد کیا کیجیے، ہفتے میں کر دیجیے، ہفتے میں نہیں ممکن ہے تو مہینے میں کر دیجیے، مہینے میں ممکن نہیں ہے تو سال دو سال میں کبھی تو مخصوص طور پر ہم کو کچھ بتانے کے لیے اور سنانے کے لیے کوئی نظم ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کا مطالبہ آپ کی طرف سے ہوتا تو یقیناً سمجھ میں آتا کہ ہماری ماؤں اور بہنوں میں دین سیکھنے کا جذبہ ہے۔ چلیے، ایسا مطالبہ اگر آپ کی طرف سے نہیں آیا تو کم از کم آپ جمعہ کے دن جہاں اپنے شوہروں سے بہت سارے مطالبات کرتی ہیں، بہت کچھ مانگتی ہیں، بہت ساری فرمائشیں ہوتی ہیں، وہیں آپ اپنے شوہروں سے جمعہ کے دن یہ کہیے کہ آپ مسجد جاتے ہو
امام صاحب جو نصیحتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، ہمیں آ کر کے ضرور بتایا کرو۔ آج کیا بتایا ہے؟ کوئی خاص بات؟ 100 باتوں میں سے 2-4 باتیں تو انسان کے ذہن میں پڑی ہی رہتی ہیں۔ کیا سن کر کے آئے ہو ہمیں بھی بتاؤ۔ اور اب تو بہت آسان ہو گیا ہے، آپ اپنے شوہروں کو اس بات کا پابند بنا سکتی ہیں کہ موبائل لے کر کے جا رہے ہو، امام صاحب کی تقریر کو نوٹ کر لینا، ٹیپ کر لینا، ہم بھی سن لیں گے، ہمیں بھی کچھ مل جائے گا سننے کا موقع ہے۔ ٹھیک ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے پردے کے مسائل سے، تو ہم گھر میں سن لیں گے۔ کیا اس طرح کا کوئی جذبہ ہے؟ کوئی نئی بات نہیں بتا رہا۔ خواتین اسلام میں اس طرح کے جذبات ہوا کرتے تھے، اور جب اس طرح کے جذبات پیدا ہو جائیں گے اس آدھی آبادی میں، بلکہ آدھی سے زیادہ آبادی پر جب اس طرح کے جذبات پیدا ہو جائیں گے تو پھر حالات کروٹ لیں گے، پھر بدلیں گے حالات۔ اکا دکا کوششوں سے حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ اسلامی خواتین میں یہ جذبات تھے۔ ایک صحابیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول، مرد تو آپ سے ہمہ وقت کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں، ہم عورتوں کو آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ عمومی مسائل اور عمومی معلومات جو مرد اور عورت دونوں میں مشترک ہیں وہ مردوں سے ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ مخصوص مسائل ہیں، عفت، حیا اور پاک دامنی کے حوالے سے کچھ مخصوص احکامات ہیں، ان کو ہمیں کون سکھائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مردوں کی مجلسوں میں تو بیان نہیں ہوتے، اس لیے باقاعدہ اس خاتون نے عورتوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے حضور سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک دن مخصوص کیا جائے جس میں ہم عورتیں جمع ہوا کریں گی اور آپ اس میں ہمیں واعظ فرمائیں اور ہمیں نصیحت کیا کریں، جس میں مرد شامل نہ ہوا کریں، آپ ہمیں بتائیے۔ یہ جذبات پیدا ہوئے جب، تو پھر کیا حالات بنے جب خواتین میں یہ جذبات پیدا ہوئے؟ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ صحابیہ ہیں، بڑی بہادر خاتون ہیں، اور دین اسلام پر مر مٹنے والی خاتون، آج کی خواتین کے لیے آئیڈیل ہیں اور نمونہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرنے والی خاتون، اور کچھ معاشرے میں اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں کہ جو بہت کچھ کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عورتوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی۔ پہلے عورتوں نے آپس میں ایک گفتگو کی، ہماری مائیں اور بہنیں واقعے کو ذرا غور سے سنیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں اگر مل جل کر کے 2-4 عورتیں کسی جگہ پر بیٹھیں تو ان کا مشغلہ کیا ہوتا ہے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، ان کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اپنے کپڑے، زیادہ سے زیادہ اپنا زیور، اور اس سے زیادہ تو کھانا، اور فرصت ملی تو شوہر کی برائی یا تعریف تو کم ہی ہوتی ہے، برائی۔
یہی مشغلہ ہوتا ہے نا. لیکن اسلامی خواتین ان کا مشغلہ کیا ہوتا تھا؟ بیٹھی ہیں، کچھ دین کی بات چلی، سب کے اندر ایک فکر دامنگیر ہے، سب کو ایک احساس کمتری محسوس ہو رہی ہے، سب کے اندر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں انسانوں کی طرف، اور انسانوں میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. اگر وہ مردوں کے نبی ہیں تو وہ عورتوں کے بھی نبی ہیں. جب عورت اور مرد دونوں کے نبی ہیں تو ہم کو آپ سے فیض پانے کا برابر حق ملنا چاہیے، اور اعمال صالحہ میں، نیکیوں میں آج عورتیں برابری کا مطالبہ کر رہی ہیں، برابر کے حقوق کی آواز لگائی جا رہی ہے، بین الاقوامی سطح پر لگائی جا رہی ہے. لیکن جب اسلامی اور ایمانی مزاج ہوتا ہے تو برابری کی بات کس چیز میں ہو رہی ہے؟ نیکیوں میں ہو رہی ہے. ان کا ایک سوال ہے ان کے درمیان سے ابھر کر کے آیا ہے کہ آپ مردوں کے بھی نبی ہیں، آپ عورتوں کے بھی نبی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نیکیوں میں ہم دیکھتے ہیں تو مرد ہم سے آگے نظر آتے ہیں. وہ جمعہ میں بھی شریک ہوتے ہیں، جماعت میں بھی شریک ہوتے ہیں. کوئی مریض ہو عیادت کرنے کے لیے بھی وہ جاتے ہیں، جنازے کی نماز میں بھی شریک ہوتے ہیں، کفن دفن میں بھی شریک ہوتے ہیں. اور اشاعت اسلام کا جب موقع آ جاتا ہے تو جہاد میں بھی شرکت کرتے ہیں اور اپنی جانوں کو قربان کر کے شہادت کے مقام تک پہنچتے ہیں. لیکن ہم عورتیں تو یہاں شریک نہیں ہوتی. جب ہم جمعہ میں نہیں جا سکتے، ہم جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے، ہم جنازے کی نماز میں جب نہیں جائیں گی، اور جب ہم جہاد میں شریک نہیں ہوں گی، تو پھر ہم کبھی بھی مردوں کے برابر نیکیاں حاصل نہیں کر پائیں گے. تو ہم کچھ بھی کر لیں، نیکیوں میں ہم مردوں کی برابری نہیں کر پائیں گے. یہ صورتحال ہے. یہ سوال اسلامی مزاج جن کا پیدا ہو گیا تھا ان خواتین کی طرف سے نکل کر کے آیا کہ یہ سوال ہے ہمارے درمیان، حضور سے پوچھنا چاہیے اس کا حل کیا ہے. جب آپ دونوں کے نبی ہیں تو پھر نیکیوں میں ہم دونوں کو برابر حصہ ملنا چاہیے، نیکیوں کے مواقع برابر حاصل ہونے چاہیے. چنانچہ انہوں نے اپنے درمیان سے حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا اور فرمایا جا کر کے حضور سے پوچھو، جا کر کے اس سوال کا جواب لے کر کے آؤ. حضرت اسماء بنت یزید حضور کی خدمت میں آئیں، سلام کر کے بیٹھ گئیں. فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ مردوں کے بھی نبی ہیں اور عورتوں کے بھی نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا بے شک. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو احکامات دیے ہیں اور عورتوں کو بھی احکامات دیے ہیں. جب آپ ہمارے یعنی عورتوں اور مردوں دونوں کے نبی ہیں تو پھر ہمارے درمیان سے ایک سوال ابھر کر کے آیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، اپنے شوہروں کے عفت کی حفاظت کرتی ہیں، ہم ان کے بچوں کو پالتے ہیں، ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے بچوں کو گود میں لیے ہوئے پھرتی ہیں اور پرورش کرتی ہیں. اور مرد جو ہے وہ جنازے میں شریک ہوتے ہیں، جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، جماعت کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، جہاد میں شریک ہوتے ہیں. ہم عورتیں گھریلو ان کاموں کی وجہ سے ان بیرونی کاموں میں شریک نہیں ہو پاتی، تو پھر ہمارے اجر و ثواب کا کیا بنے گا؟
اور ہم مردوں کے مقابل اجر و ثواب میں کیسے آ پائیں گی؟ کیا ہمیں کچھ ان کے اجر و ثواب میں سے کچھ حصہ ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا دین کے معاملے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والا تم نے پایا ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کسی عورت کے ذہن میں اس طرح کا سوال پیدا ہوگا، برابری کا سوال، نیکیوں میں برابری کرنے کا سوال پیدا ہوگا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہوئے حضرت اسماء کی طرف اور فرمایا اسماء، جن عورتوں نے تمہیں نمائندہ بنا کر کے میرے پاس بھیجا ہے ان عورتوں کو جا کر کے یہ خوشخبری سنا دو کہ تمہارا اپنے گھروں میں رہنا اور اپنے شوہروں کے مالوں اور عزتوں کی حفاظت کرنا تمہیں شوہروں کے ان اعمال میں برابر کر دے گا جو وہ اعمال تنہا انجام دیتے ہیں، اور جن اعمال کو تم نہیں کر پاتی ہو اجر و ثواب میں تمہیں ان کا شریک بنا دے گا، تم اجر و ثواب میں ان کے شریک ہو۔ حضرت اسماء بنت یزید خوش ہو گئیں اور جا کر کے خوشی سے صحابیات کو یہ مژدہ سنایا کہ سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تم ثواب میں پیچھے نہیں رہ سکتی ہو، شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے گھروں میں رہ کر کے اپنے شوہروں کی عزتوں کی اور ان کی آبرو کی حفاظت کرنا ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے۔ تو کبھی اسلامی نقطۂ نظر سے ہماری ماؤں اور بہنوں میں اس طرح کا بھی سوال ابھر کر کے آتا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تھوڑا سوچنا ہے نا، کتنی زبو حالی ہے اور سوچ میں کتنی گراوٹ ہے کہ ہماری سوچ ہمارے کپڑے اور ہمارے تن و توش سے آگے نہیں بڑھ پا رہی، ہماری آشائش اور ہماری زیب و زینت سے آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ نہ ہم اہل علم سے کچھ جاننا چاہتے ہیں اور نہ اہل علم نے جو انتظام کیا ہے اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی آپ اپنے مقام کو پہچانیے۔ آپ کا ایک مقام یہ تھا کہ آپ دینی سوالات کو پیغمبر کے سامنے پیش کر رہی ہیں، اور کبھی آپ کا یہ مقام تھا کہ آپ اپنے سوال کو ڈائریکٹ اللہ کے سامنے پیش کرتی تھی۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت زید بن ثابت کی بیوی ہیں، کسی معاملے میں دونوں میں تکرار ہوئی اور حضرت زید بن ثابت نے عبادہ ابن ثابت نے وہ بات کہہ دی جس سے زمانہ جاہلیت میں طلاق پڑ جایا کرتی تھی۔ وہ جملہ ان کی زبان سے نکل گیا، معمر ہیں، عمر اچھی خاصی ہو چکی ہے، کئی بچے ہیں، اب طلاق مل گئی، پریشان کہ اب کیا کریں؟ حضور کے پاس گئی، فرمایا یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے یہ جملہ کہہ دیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ طلاق تو تم پر پڑ چکی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس جملے سے طلاق پڑ جایا کرتی تھی، جو جملہ انہوں نے استعمال کیا تھا۔ رونے دھونے لگے، فرمایا اللہ کے رسول اس بڑھاپے کی عمر میں اب میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے کون اپنائے گا؟ میرے بچے ہیں، میرا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور طلاق پڑ گئی۔ اتنا دل کی گہرائیوں سے ان کے زبان سے کچھ جملے نکلے کہ عرش اعظم تک پہنچ گئے، رب ذوالجلال تک وہ جملے پہنچ گئے، اور اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ حل نکلا، مسئلہ معلوم ہوا، ایک خاتون کے ذریعے سے آنے والی نسلوں کے لیے اور امت کے افراد کے لیے ایک مسئلے کا حل نکل کر کے آیا کہ یہ جملہ جو کسی کی زبان سے نکلا ہے یہ تو جھوٹ ہے۔ اس نے ماں کہہ دیا بیوی کو، بیوی ماں نہیں ہو سکتی ہے، ماں تو وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ ایک جھوٹی بات ہے، اس جھوٹی بات کی وجہ سے طلاق نہیں پڑے گی۔ ہاں بات جھوٹی ہے، اس لیے اس کو اس جھوٹ کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا کہ وہ ایک غلام آزاد کر دے، یا
60 روزے رکھ لے اور یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ اس پر جرمانہ عائد کیا، اور اس طرح سے مسئلے کا حل نکلا۔ اس خاتون کے دل کی آواز جو اس کی دل کی گہرائیوں سے نکلی، کبھی آپ کی اس آواز کا یہ مقام تھا کہ عرش تک براہ راست پہنچتی تھی اور وہاں سے اللہ کے احکام اترتے تھے۔ حضرت جبرائیل نے قرآن آ کر کے سنایا، اور لہجہ کیا ہے؟ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی تھی۔ جھگڑ کیا رہی تھی؟ وہ آپ سے اپنے دل کی بات اور اپنی پریشانیوں کا اظہار کر رہی تھی، اپنی کڑھن کا اظہار کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول اب ہوگا کیا میرا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں، اسلامی ریاست کے خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کا اپنا ایک رعب ہے، ایک جلال ہے۔ راستہ چلتے ہوئے راستے کے کنارے ایک خاتون نے عمر کر کے آواز دی، آپ ٹھہر گئے۔ اس کے بعد بہت دیر تک باتیں کرتی رہی۔ جب خود انہوں نے اپنی باتیں ختم کی تب حضرت عمر اس کے آگے بڑھے۔ صحابہ میں سے کسی نے فرمایا، امیر المؤمنین ایک عورت کے لیے آپ اتنی دیر ٹھہر گئے؟ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے آسمانوں پر سنی ہے۔ عمر کی کیا مجال ہے کہ اس کی بات نہ سنے؟ عمر کی کیا مجال ہے کہ ان کی بات نہ سنے؟ بھرے مجمع میں کوئی غلط بات ہوتی تھی ٹوک دیتی تھی۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، بات میں یہ عرض کرنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، بات یہاں سے نکل پڑی کہ غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ جلسہ آپ کے لیے سجایا گیا ہے اور آپ آئی ہیں اور سن کر کے جائیں گی، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ کے اندر سننے کے بعد عمل کرنے کا جذبہ کتنا ہے اور دین کی بات جاننے کا آپ کے اندر جذبہ کتنا ہے۔ مسئلہ یہاں سے حل ہوگا، اور مسئلہ یہاں سے حل اس وقت ہوگا جب آپ کی طرف سے مطالبات آئیں گے اور آپ اپنے شوہر سے مطالبہ کریں گی، ہمیں سناؤ جو امام صاحب نے بتایا ہے، ہمیں بتاؤ جو امام صاحب نے تمہیں سمجھایا ہے، اور آج میرا یہ مسئلہ ہے، میرے نماز میں اس طرح سے غلطی ہو گئی ہے، تم جا کر کے امام صاحب سے پوچھ کر کے آؤ۔ آج مجھے صدقہ دینے میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، جاؤ امام صاحب سے پوچھ کر کے آؤ۔ جب قدم قدم پر آپ کے مسائل اور دین کی طلب اس طرح سے پیدا ہوگی کہ آپ دین کو جاننا چاہیں گی، قرآن کو سمجھنا چاہیں گی، حدیث کو جاننا چاہیں گی، تب مسائل حل ہوں گے، اور تب یہ آپ آدھی آبادی دیندار بنے گی، اور پھر اس مدرسے سے نکلنے والا طالب علم یعنی آپ کا بچہ وہ جنید بغدادی ہوگا اور شبلی ہوگا اور نعمانی ہوگا، تب جا کر کے ہوگا۔ اس لیے آج کی یہ مجلس آپ کے لیے سجائی گئی۔ بہت سارے مسائل میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو مشترک ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو مردوں کو سکھایا گیا ہے عورتوں کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن کچھ مخصوص مسائل ہیں جن کا تعلق صرف آپ کی ذات سے ہے، اور شاید ان مسائل کو آپ کے سامنے لانا ضروری ہے، جن میں سے ایک بڑا مسئلہ جو آپ کی ذات سے وابستہ ہے وہ آپ کی عفت، حیا اور پاک دامنی کا مسئلہ ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اس سلسلے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بالکل واضح طور پر ہیں، ان میں کوئی پیچیدگی نہیں، بالکل سرل انداز میں نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت۔ حضور فرماتے ہیں جب عورت پانچوں نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے لگے، ادا کیا کرے، اور ایک مہینے کے روزہ رکھے، اور اپنے عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے،
جس عورت کے اندر یہ چیزیں آ جائیں بہت سستی جنت ہے اس کے لیے. حضور فرماتے ہیں بِأَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ دخلت من أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ, جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. معمولی مسئلہ کام کیا ہے؟ گھر میں رہتے ہوئے بہت آسانی کے ساتھ جس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, اور اپنے عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنی ہے, اور اس کے بعد شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت, جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عفت اور پاک دامنی کے حوالے سے آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں حضور فرمانا چاہتے ہیں اور امت کی ماؤں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو, ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے, اللہ اس سے محبت کرنے لگے, وہ اللہ کا محبوب بن جائے, اللہ کی نگاہوں میں پسندیدہ انسان بن جائے. عورتوں کے لیے بہت آسان نسخہ ارشاد فرمایا اللہ کا مقرب بننے کے لیے. فرمایا المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان واقرب ما تكون من ربها اذا هي فی قعر بیتہا. فرمایا دیکھو عورت تو پردے کی چیز ہے, عورت تو چھپانے کی چیز, سراپا چھپانے والی چیز ہے, اور بھائی قیمتی چیز چھپا کے ہی رکھی جاتی ہے. لوہے کو باہر گیلری میں اور روڈ پہ آپ پھینک دیتے ہیں, لیکن سونے کو آپ بہت خوبصورت سے ڈبے میں سجا کر کے بند کر کے رکھتے ہیں. جو قیمتی ہے, بند کرنے کا مطلب پابندی نہیں ہوتی, بلکہ بند کرنے کا مطلب اس کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے. سونے کو بند کر کے اس لیے نہیں رکھا گیا کہ اس کے ساتھ زیادتی کرنا ہے, بلکہ سونے کو بند کر کے اس لیے رکھا گیا ہے کہ بتانا ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے, اس کے لٹیرے بہت لوگ ہیں, ان لٹیروں سے بچانا ہے, حفاظت سے رکھنا ہے. لوہا کوئی اٹھا کر کے نہیں لے جائے گا, لیکن سونے کی حفاظت ضروری. تو حضور فرما رہے ہیں عورت تو سراپا چھپانے کی چیز ہے. وَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ, جب نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے. شیطان جھانکتا ہے مطلب ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ کسی کی نگاہ اس پر پڑ جائے, کسی کی نگاہیں اس پر پڑھ کر کے گنہگار ہو جائیں, کسی کی زبان اس کے حالات کو دیکھ کر کے کچھ بول کر کے گنہگار ہو جائے, اور کسی کا دل اس کو دیکھ کر کے اور کچھ سوچ کر کے گنہگار ہو جائے. یہ تمہارے ذریعے سے لوگوں کو گنہگار بنانا چاہتا ہے. لہذا ہم تمہیں بتانا چاہتے, حضور بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر کے سب سے محفوظ مقام پر ہوتی, جس میں صاف اعلان ہے کہ تمہیں بے ضرورت گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے, پردے کا اہتمام کرنا ہے. یہ خاص عمل ہے. کسی بھی عورت کو اللہ کی مرضی اگر پسند ہے, وہ اللہ کی مقرب بننا چاہتی ہے, تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ نسخہ تجویز فرمایا ہے. وَأَقْرَبُ أَن تَكُونَ مِن رَبِّهَا اذا ہی فی قعر بیتہا, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ یہ اس وقت ہوتی ہے یہ اپنے گھر کے محفوظ مقام پر ہوتی ہے. تو تمہیں اپنے گھر کے محفوظ مقام کو پکڑ کر کے رکھنا ہے. خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ازواج مطہرات کے حوالے سے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, اپنے گھروں میں قرار پکڑ کر کے رہا کرو اور زمانے جاہلیت کی طرح بازاروں میں تھلکتے ہوئے نہ پھرو. یہ تھلکتے ہوا جملہ حضرت قاری سید صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو ہمارے جلالین کے استاد بھی ہیں,
یہ انہی کا جملہ ہے۔ حضرت نے اس آیت کا ترجمہ اسی انداز سے فرمایا، فرمایا اس کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب اس کو اس طرح وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کی طرح بازاروں میں تھرکتی ہوئی نہ پھرو۔ حضرت نے فرمایا اس کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب اس کو اس طرح سے ادا کیا جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کے حوالے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صرف گھر میں بیٹھنے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے لباس کے بارے میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، دو گروہ ہیں جو جہنمی ہیں لیکن میں نے ابھی ان دو گروہوں کو دیکھا نہیں، مطلب یہ کہ میرے بعد پیدا ہوں گے۔ دو جہنمی گروہ ہیں جن کو میں نے ابھی نہیں دیکھا لیکن وہ پیدا ہوں گے، یعنی آپ کے بعد ان کا وجود ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان میں سے ایک گروہ ان انسانوں کا ہے جن کے ہاتھ میں گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو مارتے ہوئے پھریں گے، اور یہ گروہ جہنمی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا دوسرا گروہ جو جہنمی ہے وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاذناب البخت المائلہ لا يدخلن الجنت ولم یجدن ریحہا۔ فرمایا دوسرا گروہ جو جہنمی ہے وہ ان عورتوں کا گروہ ہے جو کپڑے پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی، خود لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف رجھا رہی ہوں گی اور مائل کر رہی ہوں گی۔ فرمایا ان عورتوں کا مقام کہاں ہے؟ فرمایا ان عورتوں کا مقام جہنم میں ہے، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، یہ جہنمی ہے۔ لا يدخلن الجنت، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی حتیٰ کہ جنت کی خوشبو تک ان کو نہیں ملے گی۔ دوسری روایت میں ہے وہ جنت جس کی خوشبو ہزاروں میل دور سے پھوٹتی ہے، لیکن یہ جنت سے اتنی دور رکھی جائیں گی کہ خوشبو بھی ان کو میسر نہیں ہوگی۔ لباس کے سلسلے میں کیوں؟ عفت اور پاک دامنی کی حفاظت میں لباس کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ بے لباسی بہت سی نگاہوں کو گنہگار بناتی ہے اور بہت سے دلوں کو گنہگار بناتی ہے اور بہت سے عفتوں کو تار تار کر دیتی ہے۔ یہ بے لباسی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بات فرمائی ہے، میرا خیال ہے کہ ٹائم نہیں ہے زیادہ کہ میں اس کی مزید وضاحت کرتا چلوں اور اس کی اور وضاحت کروں، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، ورنہ اس سلسلے میں میں آپ کو کچھ اور باتیں کر سکتا تھا، کچھ اور بتا سکتا تھا، لیکن میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ بس اتنا بتاتا ہوں کہ لباس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ اور عفت اور پاک دامنی کے حوالے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے لیے جن کو گھروں سے باہر کسی ضرورت کے تحت نکلنا پڑ جائے، ان کے لیے بھی اہم ہدایات جاری کی ہیں۔ قرآن نے بھی ہدایت جاری کی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی ہدایات جاری کی ہے کہ راستے کے کنارے سے چلنا ہے، راستے میں خوشبو لگا کر کے نہیں چلنا ہے، راستے میں آواز کرتے ہوئے نہیں چلنا ہے، اور مردوں سے اختلاط اور میل جول نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی عجیب بات اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یہ بات گوارا کی جا سکتی ہے، اس بات کو قبول کیا جا سکتا ہے کہ ایک گندا جانور جو گندگی سے سنا ہوا ہو اور کسی سے ٹچ ہو کر کے نکل جائے، یہ بات ہضم کی جا سکتی ہے اور گوارا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات گوارا نہیں کی جا سکتی ہے کہ بازاروں میں کسی مرد کا پہلو اور اس کے بازو کسی عورت کے پہلو اور بازو سے ٹکرا کر کے نکل جائیں۔ فرمایا اس کو گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گندگی جو جانور کے ذریعے سے کسی انسان تک پہنچی ہے، اس گندگی کا اثر صرف جسم اور کپڑے تک ہے، اور یہ ٹچ ہونے کی گندگی، اس کا ظاہر براہ راست قلب تک اثر پہنچتا ہے، اور قلب تک پہنچنے والی گندگی کو دھونا آسان نہیں۔
اس کو پانی سے دھویا جا سکتا ہے، اور وہ توبہ کے پانی سے دھلتی ہے، اور خدا نخواستہ توبہ کی توفیق نہ ہو تو جہنم کی آگ سے دھلے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں، وہاں جہنم کی آگ سے دھلے، وہاں صفائی ہوگی۔ اس لیے اس کو نہیں گوارا کیا جا سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بازار میں ضرورت کے تحت یا گھر سے باہر نکلنے کے وقت ضرورت کے تحت جہاں ایک طرف کہا گیا کہ تم اپنے سروں کو چادروں سے چھپا لیا کرو اپنے چہروں کو، تو دوسری طرف یہ کہا گیا راستے میں ایک کنارے ہو کر کے چلو، تو تیسری طرف یہ کہا گیا خوشبو لگا کر کے نکلو، تو چوتھی طرف یہ کہا گیا کہ آواز کو پست کر کے نکلو، تو پانچویں طرف یہ بھی کہا گیا کہ مردوں کے ساتھ سٹ کر کے اور مل جل کر کے نہ نکلو۔ ظاہر سی بات ہے کہ عفت اور پاک دامنی کے حوالے سے یہ احکامات ایک پاک دامن عورت کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ اس کی پاک دامنی اور اس کی عفت کے لیے مسائل ہیں، مسائل یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مواقع سے بھی بچانے کی کوشش کی ہے جو مواقع پردے کے مسائل سے ہٹ کر کے صرف دل کے اندر خواہشات اور جذبات پیدا کرتے ہوں کسی طرح کے۔ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرد کو اللہ کی رحمت سے دور کہا ہے، یعنی لعنت کی ہے اس پر جو مرد اس طرح کے جذبات رکھتا ہے کہ وہ عورتوں کا جیسا لباس پہنتا ہے، اور لعنت فرمائی ہے اللہ کے نبی نے اس عورت پر جس کے دل کے اندر اس طرح کے جذبات ہیں کہ وہ مردوں کا سا لباس پہنتی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ لباس میں کیا رکھا ہے، لیکن نہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں کسی مرد سے مخاطب ہوں اس وقت، تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں آپ کسی عورت کا جوڑا پہن کر کے تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے کہ کیا آپ کے دل کے اندر جذبات ہوں، نسوانیت کے کس طرح سے خیالات دل کے اندر پیدا ہوں گے۔ عجیب، لباس کا اثر پڑتا ہے، ظاہری شکل و صورت کا اثر پڑتا ہے۔ کوئی کہے کہ لباس میں کیا رکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ جس لباس میں اس وقت ہیں خدا نخواستہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کے، پورا نہیں، صرف آپ نیچے کا حصہ بدل کر کے آ جائیے اور بیگم صاحبہ کا پہن لیجئے، تو جب آپ بازار میں نکلیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ آج لگتا ہے کچھ چل گئے ہیں، یہی کہیں گے۔ اب آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ لباس میں کیا رکھا ہے؟ نہیں، اس سے دلوں کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں اور وہ جذبات انسان کو خرابی میں ڈالتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دینی امور میں بھی خواتین کے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا اور وہ طریقہ پسند نہیں فرمایا ہے جس طریقے میں بگاڑ کے چانس پیدا ہو سکتے ہیں اور بگاڑ کی طرف جا سکتی ہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام حمیس ساعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جذبے میں کیا جواب دیا تھا؟ جذبہ کیا تھا؟ بہت اچھا جذبہ تھا۔ فرماتی ہیں اللہ کے نبی میری خواہش ہے، میرے جذبات ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کروں آ کر کے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی خواہش کے جواب میں کیا فرمایا؟ کیا اس سے بھی بہتر کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ مسجد نبوی جہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہو جاتا ہو یا 50,000 کے برابر ہو جاتا ہو، امام الانبیاء کی امامت میں جماعت کے ساتھ، بہت اچھی خواہش ہے، لیکن اس خواہش کے جواب میں ایک خاتون خانہ کے لیے، ایک مومنہ کے لیے، ایک مسلمہ کے لیے، ایک صالحہ کے لیے، ایک نیک خاتون کے لیے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتہا فی حجرتہا وصلاتہا فی مقتعہا افضلھا من صلاتہا فی بیتہا۔ فرمایا عورت کا حجرے میں نماز پڑھنا، حجرے سے مراد صحن میں نماز پڑھنا،
اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھے، اور کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر کے اس حصے میں نماز پڑھے جو کمرے سے بھی زیادہ محفوظ ہو۔ یہ کیا بتاتا ہے؟ اس میں کیا ہدایات ہے؟ منشا کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اور یہ جو ایک آدھی آبادی ہے، اس آدھی آبادی کی آپ تربیت کس انداز میں فرمانا چاہتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات سے بات بالکل واضح اور صاف ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی خفا نہیں۔ اب تو حضرت قاضی صاحب بھی آ گئے ہیں جو صاف اشارہ ہے کہ اب بات کو مختصر کر دو، اس لیے بات کو بالکل مختصر کرتا ہوئے ابھی تک میں نے جو کچھ کہا وہ ایک انسان کے اپنے فرد اور اپنی ذات سے متعلق تھا۔ اب ایک آخری بات، آپ کے چونکہ گھر کی ذمہ دار ہیں، اور گھر کے ذمہ دار پر گھر کے افراد کی بہت ساری ذمہ داریاں آتی ہیں، اس ذمہ داری کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی حضرت مولانا ابو بکر ہادی صاحب نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے آپ کو، میں اسی کو تھوڑا سا وضاحت سے بتا دوں کہ گھروں کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے صرف کچھ باتوں کو رٹا دینا کافی نہیں ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بہت سی تو وہ ہیں جو اس بات پر مطمئن ہو جاتی ہیں کہ بچے کو کلمہ یاد کرا دیا ہے، بچے کو قرآن پڑھا دیا ہے، اور بچے کو حدیث پڑھا، بہت ساری چیزیں، اور مطمئن ہے کہ ہم دیندار بنا رہے ہیں۔ اتنا کافی نہیں ہے، بچے کے اندر دینی مزاج پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ماں اور باپ پہلے خود دیندار بنے۔ ممکن نہیں ہے یہ بات کہ ماں بیٹھ کر کے موبائل دیکھے اور بیٹی جو ہے وہ موبائل سے پرہیز کرے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے یہ بات کہ ماں بیٹھ کر کے جھوٹ بولے اور بچی کے اندر اور یا بچے کے اندر سچائی کا لیبل چڑھتا چلا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ زبان سے سچائی کی 1000 بار تعلیم دیں گی تو وہ اثر نہیں ہوگا جو سچائی کو عملی طور پر پیش کر کے اثر پیدا کر لیں گی۔ اس لیے ضروری ہے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اور بچے اور بچیوں کو بہترین تعلیم و تربیت کے لیے کہ پہلے ماں اور باپ دیندار بنے، دینی ماحول پیدا کریں، نمازی بنے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے، اور موبائل جیسی فحش چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے بنے، تب بچوں پر اس کے اثرات پیدا ہوں گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب بچی بڑی ہو جاتی ہے تو ماں اس کی سہیلی کے مانند ہو جاتی ہے۔ ماں کو چاہیے کہ بچی کی تربیت ایک اچھے انداز میں کرے۔ سب سے پہلے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالے کہ بیٹی تمہاری زندگی میں بہت سے موڑ آنے ہیں، اور ایک سب سے پہلا موڑ یہ آنا ہے کہ تمہیں بالغ ہونے کے بعد کسی دوسرے کے گھر جانا ہے، تمہیں شادی کرنی۔ ٹھیک ہے؟ بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالے کہ بیٹا شادی ایک ضرورت ہے، اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ ابھی تمہیں اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے۔ اس ضرورت کو جو لوگ پورا کر چکے ہیں، پہلے اس راہ پر جو چل چکے ہیں، تمہیں ان کے مشورے سے عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات بچی کے ذہن میں یہ ڈالیے کہ بچی شادی کا فیصلہ ماں اور باپ کے اوپر چھوڑے، اس کی عادی بن جائے گی۔ اور کم سے کم یہ بات تو ڈال دیجئے ذہن میں کہ دیکھیے یہ فیصلہ اگر تمہیں خود کرنا ہے تو ہمیں اس سے کم پر کوئی چیز منظور نہیں ہوگی کہ تمہارا انتخاب کم سے کم اس بات کا ہو کہ تم کسی مومن کا انتخاب کرو گی۔ غیر مومن کا انتخاب کیا تو یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ اپنی طرف سے اپنی چھوٹی بچیوں کو بچپن سے یہ بات ذہن میں ڈالنا شروع کیجیے۔ اور دوسری بات، بچوں کے ذہنوں میں ایک تربیت کے طور پر یہ ڈالیے کہ تمہیں شادی کے موقع پر لالچ سے دور ہونا ہے۔ آج جہیز کی بنیاد پر بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کو وہ دردناک واقعہ بے چین نہیں کرتا ہے؟ ہماری ہی وہ بیٹی ہے، ہماری ہی وہ بہن تھی جو ایک نہر کے کنارے کھڑے ہو کر کے ویڈیو بنا رہی ہے، اور ویڈیو بنا کر کے اپنے ماں باپ کے پاس بھیج رہی ہے کہ میں اب زندگی سے عاجز آ چکی ہوں، اور نہر میں کود کر کے اپنی جان دے دیتی ہے۔ کیا اس کے پیچھے اس بچی کا کوئی قصور ہے؟ سب سے پہلے اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کا قصور ہے، اور سب سے پہلے اس کے پیچھے اس کے شوہر کے گھر والوں کا قصور ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو
تربیت نہیں کی تھی جہیز کے معاملے میں، اور خود بھی ان کی تربیت نہیں تھی، وہ جہیز کے لوبھی تھے اور لالچی تھے، اور اسی طریقے سے اس کا بیٹا بھی جہیز کا لوبھی اور لالچی تھا، اس کے نتیجے میں بہن کی جان چلی گئی اور بیٹی کی جان چلی گئی۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو تربیت کیجئے کہ شادی کے موقع پر تمہیں لالچ سے کام نہیں لینا ہے۔ کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا، آنے والے مقررین سے آپ سنیں گے، یہ چند باتیں تھیں جن کو میں نے عرض کیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔